سب سے پہلے میں جمیل اصغر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ان کی رائے جو انہوں نے آغاز میں کہا نا میں اسی پر مجھے چاہوں گا تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کریں. اس دوران میں پھر کہوں گا ہم اسے انٹریکٹیو رکھیں گے. جہاں پر آپ کو لگے کوئی بات سمجھ نہیں آئی, آپ کو چاہتے ہیں کہ اس کو ایلیبریٹ کیا جائے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ریز یور ہینڈ اور ہم وہیں سے سوال لیں گے, بجائے اس کے ہم صرف سنیں, ہم اس کو انٹریکٹیو رکھتے ہیں. تو جمیل صاحب بڑا اچھا موضوع ہے جی, اے آئی ان اسٹوری ٹیلنگ, اے نیو چیپٹر ان لٹریچر. Okay, what is the format? Should I give a brief for 10 minutes, 15 minutes? اچھا اس کو نیو کر لیتے ہیں کہ 15 منٹ بہت زیادہ ہو جائے گا, ہم 8 منٹ رکھتے ہیں اس کو, 8 منٹ پہ اپنا بریف اور پھر کوشچن آنسرز پہ زیادہ لے کر چلتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Everything is a story in our world, from literature to art to civilization to culture. Even our banking system is based upon a story. When we use the word story, we mean that there are certain characters, there are certain stakeholders, there are certain participants in that. So, as my topic dictates me to take a direction, we are facing with another story right now, AI. That is going to be another story. But this is an unprecedented story, the kind of story we are not quite familiar with previously. And all of you are familiar with the story of Holmes and Watson. They're on a camping trip, both of them, they are somewhere out in the open sky. Urdu mein nahi likhna English mein? Urdu بہتر ہے اردو زیادہ رکھی جائے. تو ہوم اور واٹسن کی کہانی ہے جو سب نے پڑھی ہے, لیکن ایسے موقع پہ اس کی یاد دہانی ہمیشہ کافی پروڈکٹیو ہوتی ہے کہ ہومز اور واٹسن دونوں ایک کیمپنگ ٹرپ میں باہر ہیں. تو رات کو ہومز کی آنکھ کھلتی ہے, واٹسن کو کہتا ہے کہ واٹسن دیکھو تمہیں اوپر کیا نظر آ رہا ہے. تو کہتا ہے کہ میں ارب ہاں ستارے دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں فلسافیکلی دیکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کی کوئی انتہا نہیں ہے. مذہبی طور پہ دیکھوں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات کی جو کارکردگی ہے, جو اس کی تخلیق ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اگر میں سائنٹیفکلی دیکھوں تو یہ ہے, اور فلاں دیکھوں تو یہ ہے, فلاں دیکھوں تو یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو بھائی؟ تو مجھ سے سوال کیا لیکن تم کیا سوچتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں احمد میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا ٹینٹ چوری ہو گیا ہے, جس ٹینٹ میں ہم تھے وہ چوری ہو گیا ہے. دیکھ ہماری انسانیت کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم بہت بڑی کنسیڈریشن سے آنکھیں چرا کے کسی چھوٹی کنسیڈریشن کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں, یا بعض دفعہ کسی چھوٹی کنسیڈریشن جو پریکٹیکل امیڈیٹ ہے اس کو چھوڑ کے کسی بہت بڑی کنسیڈریشن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہماری کوئی امیڈیٹ کنسرن نہیں ہوتی. چیٹ جی پی ٹی نے اسائنمنٹ جنریٹ کر دی ہے, ایسے لکھ دیا ہے, میرے اسٹوڈنٹ نے کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں گے؟ یہ چھوٹی مائنر کنسیڈریشنز ہیں. وی آر مسنگ دا بگ پکچر, ہونے کیا جا رہا ہے. اسائنمنٹ کیا ہے؟ اسائنمنٹ لکھ دی ہے تو پہلے بھی نام چامسکی نے کہا تھا کہ ہائی ٹیک پلیجرزم ہے چیٹ جی پی ٹی. تب پلیجرزم تو شروع سے ہے بھائی, شیکسپیئر نے بھی پلیجرائز کی تھی نا, وہ نارڈک ٹیلز تھی, لوکل ٹیلز تھیں, تو ان کو فارملائز کر کے لکھ دیا. تو وہ اس زمانے میں ایک تھا جس طرح بھی ہم نے کر دیا, گوئٹے نے کچھ کر دیا جس طرح بھی. تو یہ تو ہے ہمارا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اور میں گھبراتا کیوں ہوں چیٹ جی پی ٹی سے, اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. صرف میں نہیں گھبراتا, اسٹیون ہاکنگ بھی گھبراتا ہے اس کے اوپر, ایلن مسک بھی اس کے اوپر گھبراتا ہے. اس کے اوپر جو اس فیلڈ ایکسپرٹ ہیں, ڈومین ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے کتابیں لکھنے کی نوبت کیوں آئی ان کو؟ دا لاسٹ انوینشن, یہ ٹائٹل ہے کتاب کہ یہ انسان کی آخری جات ہے جو انسان نے کی ہے. اور میں ابھی باہر کسی دوست سے گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جلیں گی. ہم کیوں مفروضوں پہ زندہ ہیں کہ ہم جو بھی کرتے رہیں اس میں خیر کا پہلو نکلے گا. یہ اس مفروضے کو ذرا دیکھیں, میں اس مفروضے کو ڈی کنسٹرکٹ کروں گا. یہ مفروضہ ہمارے لاشعور میں کیوں بیٹھ چکا ہے کہ ہم جو بھی کرتے رہیں اس میں ہمیں خوف خدا ہو یا نہ ہو, ہم اخلاقی قدروں کی جتنی بھی پامالی کر کے جو بھی ایجاد کر لیں وہ ہمارے لیے خیر ثابت ہوگی. مجھے اس مفروضے کے ساتھ پرابلم ہے. اے آئی تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے, وہ تو بعد کی بات ہے. ہر زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ if you sow the wind you will reap the whirlwind. آپ کو فصل کاٹتے ہیں جو بولتے ہیں, یہ خام خیالی ہے کہ میں گندم کی فصل بو کے جو کاٹنے کی امید رکھوں گا. یہ جو سائنسدان ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, وہ اوپن لیٹرز لکھتے ہیں,
بل گیٹس اس کے اوپر بات کرتا ہے، حریری نے اس کے اوپر بات کی ہے، ایک لمبی فہرست ہے فلسفیوں کی، سائنسدانوں کی. تو ہم یہ مفروضہ کیوں قائم کرتے ہیں کہ انسانیت جو بھی ایجاد کرے گی اس کو اخلاقی قدروں سے آزاد کر کے بھی اس میں خیر کا پہلو لازماً نکل آئے گا؟ یہ مفروضہ میرے نزدیک نہ تو اس کی کوئی علمی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی اخلاقی بنیاد، تو ہو ہی نہیں سکتی، علمی بنیاد بھی نہیں ہے. انسان نے اپنی تاریخ میں جو سب سے بڑی ایجاد کی آج تک، حضرت آدم سے لے کے آج تک، وہ پہیے کی ایجاد ہے. پہیا انسان نے ایجاد کیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے، اسٹیم انجن ہے ہمارے پاس جتنی بھی اس کے بعد. اور دوسری بڑی ایجاد انسان نے چپ کی کر دی، جو ہم نے ایک چپ ایجاد کی ہے جس طرح بھی کمپیوٹر کی شکل میں. اس میں بہت بڑی بڑی ایجادات ہوئی. ولیم کیکسٹن نے 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، جو کہ بہت بڑی ایجاد تھی. پرنٹنگ پریس، چھاپا خانہ. ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، پینسلن ایجاد ہو گئی ہے، بلب ایجاد ہو گیا، ریڈیو ایجاد ہو گیا، ٹیلی فون ایجاد ہو گیا، سب کچھ ہوتا ہے. دو طرح کے فرق ہوتے ہیں. میرا بس منظر تھوڑا فلسفے کا ہے تو ذرا تھوڑا تحمل رکھیے. ہم کہتے ہیں کہ چیزوں میں فرق کرنے کے دو طریقے ہیں. بعض چیزیں دوسروں سے کیٹیگری میں مختلف ہوتی ہیں، بعض کائنڈ میں مختلف ہوتی ہیں. ہم اردو میں کہیں گے کہ کچھ کا درجے مختلف ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ میں صرف مراتب کا فرق ہوتا ہے. مثلا ٹھنڈا پانی اور گرم پانی، اس میں کیٹیگری کا فرق نہیں ہے. تھوڑا ایک ٹھنڈا ہے، ایک گرم ہے، ان کی کیٹیگری ایک ہی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں کیٹیگری کا فرق آ جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں پانی اور کمپیوٹر. اب یہاں فرق ٹھنڈے اور گرم کا نہیں ہے، یہاں کیٹیگری مختلف ہوگی، وہ زمرہ مختلف ہوگی. اس کا زمرہ ہو یا اس کا زمرہ ہو. آپ کو کیسا لگے گا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسان نے جتنی ایجادات کی ہیں وہ ساری ایک طرف اور اے آئی کا زمرہ ایک طرف؟ یہ کسی زمرے میں نہیں آتی. پہیے سے لے کے پینسلین تک، ریڈیو سے لے کے ٹیلی فون تک، بلب تک، ساری ایجادات کو آپ ایک زمرے میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اے آئی کے لیے آپ کو دوسرا زمرہ تخلیق کرنا پڑے گا، وگرنہ آپ اپنی تعریف جو اے آئی کی آپ کر رہے ہیں یا جو اس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ اس کو کنٹراڈکٹ کریں گے. اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں. پرنٹنگ پریس اپنے جیسا پرنٹنگ پریس تخلیق نہیں کر سکتا از خود. پینسلین اپنے جیسی پینسلین نہیں بنا سکتی. پہیا اپنے جیسا دوسرا پہیا نہیں بنا سکتا. اے آئی سیلف انوینشن کر سکتی ہے، سیلف ریفلیکشن کر سکتی ہے، سیلف پروڈکشن کر سکتی ہے. بلکہ یہ تو میں بہت پریلیمنری باتیں کر رہا ہوں، بات اس سے بہت آگے کی ہے. جان لینکس who is a professor of philosophy and mathematics at Oxford University, one of the greatest minds of our time, اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ the present dilemma of mankind is not ignorance, it's ignorance of ignorance. We hardly know what we don't know. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کا پتہ ہے. اور یقین رکھیے اے آئی کے اوپر یہ بات 100% صادق ہے. جو فیلڈ ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں. جس نے پہیا بنایا تھا اس کو پتا تھا کہ پہیے کی روٹیشن ہوگی، اس کا ریڈیس ہوگا، یہ چلے گا، یہ موومنٹ میں آسانی پیدا کرے گا. جس نے پینسلین بنائی تھی اس کو پتا تھا کہ یہ جراثیم خوشگوار ہے، جراثیم کو مارے گی، انفیکشن ٹھیک ہوگا. جس نے ٹیلی فون بنایا تھا اس کو پتا تھا کہ فاصلے سے بات ہو پائے گی، لوگ بات کر پائیں گے. جس نے پرنٹنگ پریس بنایا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ کتابیں چھاپے گی، کتابیں چھپنے کی رفتار تیز ہو جائے گی، پڑھنے کی بھی رفتار تیز ہو جائے گی. ذرا دل پہ اور دماغ پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آج کون اے آئی کا ایکسپرٹ ہے جو آج یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے پتا ہے کہ اے آئی کل پرسوں 1 سال 10 سال 50 سال کے بعد کس روپ میں ہمارے سامنے آئے. تو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں اپنا بریف یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں، مگر میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. تو دیکھیں کچھ کویسچن آنسر میں بات